ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب ابوظہبی پہنچے تو یہ کچھ مناظر ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ ان کا استقبال کیا گیا تھا, اور یہ جو استقبال ہے یہ کس طریقے سے کیا گیا تھا یہ ذرا آپ دیکھیے. اور اس استقبال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ خواتین ہیں, سفید انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے, اور یہ جو سفید لباس ہے ان کا, یہ پہن کر کھولے بال اور یہ رقص کر رہی ہیں یہ خواتین, اور بالوں کو خاص طور پر اس رقص میں جو ہے وہ لہرایا جا رہا ہے. تو یہ رقص کر کے استقبال کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. اب یہ جو رقص ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کا رقص ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے, اور میں نے سوچا کہ چلو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا جائے. ویسے تو ظاہر ہے یہ اس کا جو تعلق ہے وہ دین اسلام سے تو کوئی نہیں ہے. بہت سارے جو ممالک ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک اسلامی ملک ہے یو اے ای, اس میں جو ہے وہ اس طرح کا رقص ہو رہا ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. اب یو اے ای میں ایک معاملہ ہے الگ, پورا مڈل ایسٹ ایک طرف اور یو اے ای ایک طرف. یو اے ای میں خواتین کو سر ڈھانپنے کی پابندی نہیں ہے. ایران میں جیسے پابندی ہے, سعودی عرب میں پابندی ہے کہ خواتین کو حجاب کرنا ہوتا ہے, سر ڈھانپنا ہوتا ہے. یو اے ای میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ جو رقص ہے, اس رقص کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ایک ویڈیو ہے, لیکن یہ ایک اصلی ویڈیو ہے. تو یہ جو رقص ہے یہ کہلاتا ہے الایالہ, اور الایالہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کا ایک جنگی رقص ہے جو کہ پہلے جنگ کے موقعوں پر کیا جاتا تھا اور جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے جنگی فوجیوں کی, اور اب یہ کلچرل رقص بن چکا ہے. اور یونیسکو نے 2014 میں اس رقص کو ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا تھا, اور یونیسکو نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ایک کلچرل جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس ریجن کی. اور اکثر اوقات جو ہے وہ اس طرح کے رقص جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور بڑی بڑی جو تقریبات ہوتی ہیں ابوظہبی میں, مڈل ایسٹ میں, خاص طور پر یو اے ای میں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہیں ان کے پاس تلواریں ہوتی ہیں اور تلوار نما یا تو پھر کوئی چیز ہوتی ہے, اور خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے رقص کر رہی ہوتی ہیں, بال کھول کر بال لہرا رہی ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے اپنی جو بڑی بڑی اوکیزنز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ لوگ, یا پھر بڑے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں. اب ایک طرف یہ رقص ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہو رہا ہے فلسطین میں موت کا رقص. اسرائیلی بمباری جاری ہے, اور صرف اگر جمعے کے دن کی ہی بات کریں تو جمعے کے دن 100 سے زائد لوگ شہید کیے جا چکے ہیں. وہ رقص کب رکے گا؟ یہ پورا مڈل ایسٹ ایک طرف, سعودی عرب, یو اے ای, قطر, یہ سب لوگ باتیں تو کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. اور یہ تمام ممالک, سعودی عرب, قطر اور یو اے ای, یہ سب جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طریقے سے اسرائیل کی پشت پناہی کی ہے غزہ میں قتل عام میں. ٹرمپ کا دوسرا دور صدارت, پہلا سرکاری دورہ. ٹرمپ کی چوائس نہ یورپ, نہ روس, نہ کوئی اور, بلکہ سعودی عرب, قطر اور متحدہ عرب امارات. شام کے احمد الشرح کی بھی انٹری ہوئی. تاریخی تجارتی ڈیلز ہو رہی ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان. $142 ارب کا دفاعی معاہدہ. سعودی عرب کا امریکہ میں $600 بلین کی سرمایہ کاری کا عہد, اور ابوظہبی میں AI ڈیٹا کمپلیکس کی تعمیر کے لیے یو اے ای کے ساتھ پارٹنرشپ, اور پھر قطر ساختہ بوئنگ طیارے خریدنے کے معاہدے شامل ہیں. ابراہیم اکارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہوئیں. فلسطین کا ذکر جو ہے وہ بہت ہی کم ہوا. بہرحال ایک چھوٹی سی رپورٹ اس پر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صحافی ہیں, اینالسٹ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اس دورے کے جو امپیکٹ ہے امریکہ پر اور مڈل ایسٹ پر, اس کے حوالے سے بات ہوگی. ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں پہلے. جس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرقی وسطی کے دورے پر ہیں, اس دوران اسرائیل کی طرف سے غزہ کے نہتے بے گناہ شہریوں پر بمباری میں بھی شدت آ گئی ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیل کی بمباری میں 180 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. امریکی صدر کے اس تاریخی دورے کے دوران سعودی عرب کی طرف سے خطے میں امن کی خواہش کا اظہار کیا گیا. کویت کے امیر نے بھی 1967 کے بارڈرز کے تحت مسئلے کے حل کی بات کی, اور قطر کے امیر نے ٹرمپ سے اس ناحق بہتے خون کو روکنے کے لیے گزارش کی. جس وقت ڈپلومیسی سے اسرائیل کی طرف سے غزہ کے معصوم بے گناہ شہریوں پر مسلط کی گئی جنگ کو روکنے کی بات ہو رہی تھی, اسی وقت اسرائیل کی بمباری سے لگنے والی آگ اور اس کے اٹھتے شعلے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے. درجنوں فلسطینی اس وقت زندہ جلا دیے گئے جس وقت وہ
पनाह गुज़ीन कैंपों में रात को सो रहे थे। हमले के फौरी बाद जख्मी बच्चों और खवातीन को अस्पताल पहुंचाया गया। इससे एक रोज कबल इजराइल ने यूरोपियन अस्पताल पर भी बमबारी जारी रखी और बंकर बस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया गया। जमीन फटी, आग के शोले भड़के और इंसानी जानों को निगल गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है, जबकि दरअसल उसने अस्पताल को टारगेट किया, वो भी बिना कोई सबूत पेश किए। जी, रिपोर्ट आपने देखी है। अहमद कुरैशी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम ओवैस, गुड टू बी विद यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है लाइव ऑन एयर। इंटरेस्टिंग चॉइस। और मैं आपको इंटरप्ट करके ये कहना चाहूंगा कि हमारी कौम आदी हो गई थी आपको और हमारी बहन शिफा यूसुफजई को, आप दोनों को प्रोग्राम करते हुए, साथ देखते हुए, तो ये भी अच्छा लग रहा है कि आप भी एक बहुत आला और नफीस प्रोग्राम कर रहे हैं और शिफा भी कर रही हैं। सो इट्स गुड टू सी यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है आपकी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोहब्बत दिखाई है मिडिल ईस्ट से, यूएई, कतर, सऊदी अरब, इस पूरे दौरे को, ज़ाहिर है आज ये दौरा ख़त्म हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इम्पैक्ट होगा इस दौरे का और कितना सिग्निफिकेंट था ये दौरा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, तो मैं तो देखता हूँ एक तो पाकिस्तान के बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जाहिर है हमारे इस रीजन, क्योंकि ये भी हमारा ही रीजन है, जो ये मशरिक वस्ता या वेस्ट एशिया जो है, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बिल्कुल ब्रिज है एक तरह से। तो और ये बात मतलब बहुत अहम है, इसको हमेशा मैं एम्फसाइज करता हूँ। तो मैं इसको बहुत सिंपल एक लाइन में लूंगा कि जो अमेरिका ने अपने रिवायती इत्तेहादी और हलीफों को डिच कर दिया था पिछले 15 सालों में, बिलखुसूस सदर ओबामा के दौर के बाद से जो डिच कर दिया था, तकरीबन, मतलब डिच मुकम्मल तौर पे तो नहीं किया था, लेकिन जो रिवायती हलीफ थे, मिस्र था, तुर्की था, उर्दन, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान, तो उनके साथ वापस गर्मजोशी इस दौरे में नजर आई है। पाकिस्तान के हवाले से हमारा 3 मरतबा सदर ट्रंप ने जिक्र किया, 2 मरतबा जो है वो जाहिर है हमारे दोस्त नेबर्स जो हैं इंडिया में, उनके हवाले से, लेकिन एक दफा जो है पाकिस्तान का स्टैंड अलोन जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान की तारीफ की, जब उन्होंने जिक्र किया कि अफगानिस्तान का और काबुल में जो धमाका हुआ था, जब विथड्रॉवल हो रहा था 2021 में, और उसमें पाकिस्तान ने जो मदद की उस दहशतगर्द को पकड़ने में जो मुलविस था उस आखिरी सुसाइड अटैक में एयरपोर्ट पर, तो पाकिस्तान की तारीफ हुई। तो ओवरऑल, और आप ओवरऑल भी देख रहे हैं, मैं पॉइंट से विजिट से थोड़ा सा हट रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो इंडिया के साथ भी हमारा इश्यू हुआ, उसमें ओवरऑल जो अमेरिकन एटीट्यूड, अमेरिकन मीडिया कवरेज, वो मैं बच्चों की तरह की ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल प्रो पाकिस्तान थी, लेकिन काफी पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको तरीके से आगे लेकर चलना, वो अमेरिकियों से हमने देखा। तो ओवरऑल जो है, जो अमेरिका के इत्तेहादी थे उनके लिए ये विजिट बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये चूंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा क्या हमें चेंज नज़र आया है? क्योंकि देखें, जो आपने बात की पाकिस्तान इंडिया का जो मामला था, उस पाकिस्तान इंडिया के मामले में पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि जी ये तो आपका अपना पुराना मसला है, आप इसको खुद हल करें। लेकिन जब हमने मार पड़ी जब इंडिया को हमारी तरफ से, तो उसके बाद फिर इन लोगों को अक्ल आई कि नहीं भाई ये तो मामला सीरियस होते जा रहा है, और फिर वो सीज फायर की तरफ लेकर गए। तो शुरू में तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि आप लोग खुद डील करें। उसकी 2 रीजन हो सकती हैं। एक रीजन ये है कि एक हर जगह पे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अटैक होने से पहले, हर जगह पे सबको मालूम हो गया था, बेशुमार हमें, कि इंडियंस जो हैं उनकी कोट अनकोट कंपल्शंस हैं और मजबूरी है, थोड़ा सा एक्शन जरूरी है, और वो एक्शन 1, 2, 3 इमारतों पे होगा जो ना रियासत पाकिस्तान की है, ना बकौल इंडियंस के, कि वो ना रियासत पाकिस्तान की है ना किसी की है, वो उनका ताल्लुक उन तंजीमों से है जो इंडिया के खिलाफ कश्मीर में लड़ती रही हैं, तो या माजी में मुंसलिक रही हैं, क्योंकि मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि वो आप एक्टिव नहीं है, तो ये इमारतें उनकी नहीं है सब। तो लेकिन बहरहाल ये इंडिया की पोजीशन थी कि वो इमारतें उनकी, उन तंजीमों की हैं, तो हम उनको मार देंगे, तो हमारी कंपल्शन है। और डीजीआई एसपीआर ने ये कंफर्म किया, हमारे डीजीआई एसपीआर ने कंफर्म किया बाद में, जाहिर है उन्होंने कहा कि जब डीजीएमओ इंडिया के उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया, तो उन्होंने पहले बता दिया था कि हमारी कंपल्शंस हैं, तो हम अटैक करेंगे, जिसके जवाब में हमारे डीजीएमओ ने कहा था हम कोई कंपल्शन को नहीं मानते, ये पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की वायलेशन होगी, इसका जवाब बराबर या ज्यादा होगा। तो एक रीजन, आपके सवाल के जवाब में एक रीजन एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी सब में, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात कर रहे थे, कि थोड़ा बहुत इंडिया को फेस सेविंग के लिए
یہ ہو جائے گا. کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا وہ ہو جائے گا کہ وہ ملٹری بیسس پہ اٹیک ہوگا. اور آپ بھی یاد کریں کہ جب انڈیا نے پہلا وہ جو اٹیک کیا 7 اور 8 مئی کی رات کو, تو انہوں نے بار بار اٹیک کے فوراً بعد انڈین آفیشل سب ٹیلی فون پکڑ کے کالز بنانا شروع ہو گئے تھے انٹرنیشنل کیپٹلز میں اور ریجنل کیپٹلز میں مڈل ایسٹ میں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کوئی پاکستانی ریاستی یا پاپولیشن سینٹر یا ملٹری ٹارگٹ کو نشانہ نہیں بنایا, صرف وہ ان عمارتوں کو بنایا. تو بات, لیکن جب بات اس سے آگے بڑھی اور وہ ملٹری ٹارگٹس تک پہنچ گئی, تو ایک تو یہ خطرہ ہوا. تو ایک یہ ریزن ہے کہ امریکی پوزیشن چینج ہوئی, اور دوسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ مان لیں اویس بھائی, ہم سب کو مان لیں, ہمیں کھل کے یہ بات کرنی چاہیے کہ ایکچولی دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پاکستان انڈیا کی اس لڑائی میں. جی تھک گئے تھے لوگ, یوکرین کی جنگ, 1.5 سال سے وہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, غزہ, پھر شام, پھر لبنان, پھر یمن, تھک گئے تھے سارے. nobody was interested, سب پھنسے ہوئے ہیں, روس اب یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, چائنا جو ہے وہ ٹریڈ وار میں پڑا ہوا, everybody is busy. تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا شروع میں, لیکن کچھ ممالک نے بعد میں مداخلت کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہی ملک تھا جس نے اپنا کسی کوئی اعلیٰ نمائندہ اس خطے میں بھیجا, جو کہ سعودیہ تھا. انہوں نے اپنا جو اسٹیٹ منسٹر ہے عادل الجبیر کو بھیجا, اور کچھ سعودیوں نے بھی, کچھ برطانیوں نے بھی, کچھ یو این نے بھی. تو کچھ چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں, 2-3 چیزیں, تو پھر امریکی پوزیشن چینج. صحیح. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں یہ دورہ جو تھا ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کا, اور اسپیسیفکلی اس ریجن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. 2017 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ریاض گئے تھے, بڑا زبردست ٹرپ تھا, بڑی سائن وائن ہوئی تھی, ڈیلے شیلے ہوئی تھی, بعد میں ساری چیزیں ہوا میں غائب ہو گئی, پتہ نہیں کہاں فضل آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو دورہ ہے ان کا, اس میں بھی ان کی بڑی ڈیل سائن ہوئی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ کوئی نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی جو ہے وہ ایسی سامنے آئے گی جو کہ پورا ایک معاملہ تبدیل کر دے گی امریکہ اور مڈل ایسٹ کی ریلیشن شپ کا؟ بالکل, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. وہ فضل آؤٹ نہیں ہوئی تھی, وہ جو 2017 میں وہ صدر ٹرمپ کی, ظاہر ہے وہ سیکنڈ ٹرم ان کی نہیں ہو سکی اور وہ ہار گئے الیکشن. تو وہ ایک وہ چیز ہوئی ہے. اب میرے پاس پوری لسٹ میرے ذہن میں, آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی پوری کیا کیا چیزیں فضل آؤٹ ہوئی, ان کی اب کون سی نہیں ہوئی, لیکن اوور آل نہیں ہوئی تھی. اور بہت سارا کام ہوا تھا اس وقت بھی. اور آپ کو یاد ہے ابراہیم اکارڈز ہوا, بہت ساری چیزیں ہوئی. وہ کوریڈور جو ایشیا, مڈل ایسٹ, اسرائیل, یورپ والا کوریڈور کا جو کام ہو رہا تھا, وہ واپس اب ریزیوم ہو گیا ہے. ظاہر ہے اس میں وہ انڈیا اس کے اندر میجر رول ہے ان کا, پھر وہ جو گلف GCC کنٹریز ہیں. تو یعنی بہت ساری چیزیں آگے بڑھی تھیں اور وہ ریزیوم بھی ہوئی ہیں بہت ساری. لیکن یہ جو ابھی وزٹ ہوئی ہے اور اس میں جو اگریمنٹس ہوئی ہیں, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. مطلب $120 بلین کا ٹریڈ ہے GCC اور امریکہ کا, $120 بلین. پھر بلینز جو اب انویسٹمنٹ آلریڈی ان ممالک کی امریکہ کی اکانومی میں ہے, آلریڈی ہے. اور الٹی اب آپ کو پتہ ہے کہ 1,1200 یا 1,300, مجھے 100 کا فرق وہ کنفیوژن ہو رہی ہے, 100 کا فرق ہے, یا 1,200 یا 1,300 امریکن کمپنیز پچھلے 3 سال میں شفٹ ہو گئی ہیں. انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز جو امریکہ کے باہر جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ سعودیہ میں شفٹ کر دی. تو امیجن, سب کے ہیڈ کوارٹرز تو نہیں ان 1,200 یا 1,300 کے, لیکن ان میں بیشتر جو بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز, لیکن باقیوں نے بھی دفتر کھول لیے ہیں. اگر وہ بے شک ہیڈ کوارٹر نہیں ہے لیکن وہ دفتر ہے. تو 1,200 سے آپ سوچیں 1,200 پلس American companies are now working in Saudi Arabia. It's very big number. یعنی ایک چائنا ہے شاید جہاں پہ اتنے اس پہ اتنی امریکن کمپنیز ہوں گی, اور کسی حد تک آئرلینڈ ہے, جرمنی ہے, کسی حد تک, اور کوئی نہیں ہے. یعنی اتنی امریکن کمپنیز, شاید اسرائیل بھی ہو, تو اتنی کمپنیز اور کہیں نہیں ہے جتنی سعودیہ میں. سو اٹس اے ہیوج میجر جو, اور پھر جو ڈیٹا سینٹر ابو ظبی میں بننے جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں تو کھل کے ہو بھی نہیں رہی ہیں. جو AI ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس وقت ابو ظبی کے اندر جو سینٹر پر, اور اس میں صرف UAE کی کمپنیز نہیں ہیں, اس میں سعودی بھی ہیں, اس میں امریکنز بھی ہیں, اس میں اور جو گلف کنٹریز ہیں وہ ہیں, ایجپشنز بھی ہیں, اسرائیلی بھی ہیں, اور بھی کچھ 1-2 اور ہو سکتا ہے چائنیز کو بھی انوائٹ کریں. ابھی کیا نہیں ہے ویسے, لیکن شاید وہ بھی آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اماراتیوں کا بہت اچھا کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہے چائنیز. سو a lot, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فزل آؤٹ ہو جائے گی. There's a lot going, a lot.
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात डोनाल्ड ट्रंप का जो मिडिल ईस्ट का दौरा था उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या अचीव करेगा और उसमें जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उसकी तरफ से जो है वो क्या फ़ायदा होगा, उस रीजन को क्या फ़ायदा मिलेगा, और फिर पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी बात हुई।